سر پھر یہاں پہ ایک یہ بات تو کمپلیٹ ہو گئی، کیونکہ دیکھیں کچھ سوالات ہوتے ہیں اس میں، میں قطع نظر کے مطلب اس میں کوئی ہمارے آپ کے ساتھ ایک اوپن ڈسکشن پلیٹ فارم ہے، آپ نے خود ہی کہا کہ بھائی جو دل میں سوال ہونا میرے ساتھ بیٹھ کے پوچھنا. میں نے کہا میں پہلے آپ سے سوال کر لوں، آپ نے بولا نہیں لائیو بیٹھیں گے، مطلب جب شوٹ پہ بیٹھیں گے تب جو دل میں آتا جائے، کوئی اسکرپٹنگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. آپ نے کہا جو دل میں ہے تم پوچھنا، میں میرا کام تمہیں مطمئن کرنا ہے یا اپنے سوال کا یا اپنا اوپینین رکھنا ہے. تو یہاں تک تو بات میری سمجھ میں آ گئی. تو آپ ایسا اینڈ تو نہیں ہے ابھی فی الحال، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کچھ ایسی دعائیں جو جنات سے حفاظت کر سکیں، کیونکہ اس وقت لڑکیاں یونیورسٹیز جا رہی ہیں، کالجز جا رہی ہیں، آفیسز جا رہی ہیں، صحیح ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ پھر جنات ان کے اوپر وہ ہو جاتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں. میں اسرا نہیں ہوں، آپ میری بات کو ایسے آپ کی مسکراہٹ سے مجھے مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور اسی طرح چڑیلے لڑکوں پہ عاشق ہو رہی ہیں. خیر لڑکوں پہ تو عاشق چڑیلے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ لڑکے آر سم تھنگ ایلس نا. وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت ذرا اچھے، کیونکہ حاکم ہے نا مرد، تو ویسے ہی پرسنالٹی بھی اس کی ایسی ہے. خواتین تھوڑی سی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کم عقل ہوتی ہیں، لیکن حاکم مرد ہے. اس کا مطلب بہتر ہے کہ سمجھ جائیں لوگ. تو کیونکہ میں اصل میں کام کرتا ہوں اس میں، مرد میل بھی ہوتے ہیں فیمیل بھی ہوتے ہیں. تو ایک ابھی ریسنٹلی ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی کوئی فیمیل کولیگ تھی، وہ بھی پی ایچ ڈی تھی. ہم 3 لوگ وہاں پہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے. تو سڈنلی سر نے کہا، انہوں نے محترمہ نے کوئی بات کہی تو انہوں نے سڈنلی یہ کہا نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں یہ خاتون ہے، یہ ڈبل پی ایچ ڈی بھی کر لیں تو یہ رہیں گی خاتون ہی. تو یہ ایک معاملہ ہے جو تھوڑا سا رہتا ہے. لیکن اب کیا پڑھے یہ نوجوان نسل، اس کو بھی تو سر دین سے جوڑنا ہے نا ہمیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کی طرف آئے نا، یہ بھی سنت اذکار کی طرف آئے نا. تو کیا ایسے کچھ کلمات، کچھ ایسی دعائیں جو یہ پڑھ لیں، یہ صبح شام کے جو اذکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، اگر یہ اسی کی پابندی کر لیں تو یہ بچ جائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور بچیں گے. دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک گھر کے اندر کھجوروں کا ایک غلہ تھا، کھجوریں ڈھیر موجود تھا اور ان میں کھجوریں کم ہونے لگیں. تو حضور نے ایک صحابی کو مقرر کیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ رات میں یہاں پر پہرا دیں. ٹھیک ہے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے کے لیے مقرر کیا، وہ رات کو پہرے پہ تھے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ کتے کی شکل میں کوئی آیا اور کھجوروں کی طرف. تو کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا. اچھا میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو، انسان ہو یا جن ہو؟ اس نے کہا میں جن ہوں. اچھا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ. تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ایسا تھا جیسے کتے کا پنجہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس کے ہاتھ پر ایسے بال تھے جیسے کتے کی کھال پر بال موجود ہوتے ہیں. صحیح. تو میں نے اس سے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ سخی ہیں اور آپ کا یہ مال جو ہے وہ سخاوت میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے کہا ہم بھی اس میں سے کچھ حصہ حاصل کر لیں. تو انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھ سے محفوظ رہنے کے لیے یا جنات سے محفوظ رہنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی کا اہتمام کریں. جو آیت الکرسی کا اہتمام کرے گا وہ شریر جنات سے محفوظ رہے گا. تو انہوں نے اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے وہ رات کے چور کا کیا بنا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ کہ جی مجھے فرشتوں نے بتا دیا. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور اس نے ایسے ایسے سارا واقعہ ہوا، وہ پورا بیان کیا. اور آخر میں اس نے مجھے بتایا کہ اس طریقے سے آیت الکرسی کے ذریعے مسلمان پناہ میں رہ سکتے ہیں، حفاظت میں رہ سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے. وہ جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے. اب ایک تو یہ پتا چلا کہ آیت الکرسی کے ذریعے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے اللہ کی اور محفوظ رہا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جنات سے اور نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. پھر جب معاوضتیں نازل ہو گئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہو گئیں، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزوں کو چھوڑ کر انہی کو پڑھنا شروع کر دیا. تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے اور اس درجے اہتمام فرماتے تھے کہ رات کو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر 3 مرتبہ تینوں کل کو پڑھ کر اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارا کرتے تھے. اور پھونک اس انداز سے مارتے تھے کہ تھوڑا سا جھاگ جو ہے وہ ہاتھوں پر آ جائے اور پھر اس کو سر سے لے کے پیر تک جہاں تک ہاتھ حضور کے پہنچتے تھے جسم پہ پھیر لیتے تھے. تو یہ سنت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آخر وقت تک اس پر عمل کیا. اور آخر میں امی عائشہ کے ہاتھوں پہ جب اپنے ہاتھ پھیرنے کی ہمت نہ رہی تو امی عائشہ کے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور امی عائشہ جو ہے وہ ان کو حضور کے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی. تو آیت الکرسی بھی، معاوضتین بھی، صحیح ہے. پھر صبح شام کی دعائیں بھی ہیں، ان کا بھی اہتمام کیا جائے. زیادہ سے زیادہ باوضو رہا جائے. باوضو رہنا یعنی کہ جتنا آپ رہیں گے، ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے. وضو مومن کا ہتھیار ہے. تو اگر ہتھیار سے لیس ہوں گے تو دشمن خود بخود دور رہے گا. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ باوضو رہنا چاہیے. اور کچھ احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ کوشش کی جائے کہ شام کے وقت میں درخت کے نیچے سے نہ گزرا جائے، درختوں کے نیچے سے نہ گزرا جائے کھلے بالوں کے ساتھ. اور عموماً شام کے بعد عورتوں کو اگر باہر نکلنا ہے تو خوشبو کا استعمال نہ کریں. صحیح. ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور امید ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے آدمی بہت زیادہ سب سے اہم چیز کہ 5 نمازوں کا اہتمام ضرور کیا جائے. نماز کے اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان
کا بس جب تک انسان پہ نہیں چلتا جب تک کہ وہ 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. جب وہ ان نمازوں کو چھوڑتا ہے شیطان اس طاق میں ہوتا ہے کہ یہ نماز میں سستی اور کاہلی کرے اور پھر میں اس پر غالب آ جاؤں. تو نمازوں کا اہتمام سب سے اہم ہے, اس کے بعد شیاطین اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے. تو اس کا سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ ایک تو طہارت رکھنی ہے, میکسیمم ٹائم کوشش یہ کرنی ہے کہ باوضو رہا جائے. سیکنڈ, نماز کی پابندی کی جائے 5 وقت کی, آیت الکرسی کا ورد رکھا جائے, اور رات کو سوتے ہوئے جس طرح ایک طریقہ آپ نے جانا اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے جو کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ کیا جائے, تو انشاءاللہ یہ اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے کہ ان تمام چیزوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے.